جب ہم مدد طالبان کی کر رہے ہیں ساری دنیا کے اندر جا کر، ہم ان کی جو ایک قسم کا ہم ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، وہ اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں ہیں، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہم آپ کے قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ کے دستور کو مانتے ہیں۔ پھر جو آدمی دستور کو نہیں مانے، جو ہمارے قانون کو نہیں مانے، تو اس سے مذاکرات کی کیا گنجائش ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ جب آدمی وہ تو ایک کھلا جنگ ہمارے خلاف انہوں نے ننگی جنگ شروع کی ہوئی ہے، اور جب اس پر جب یہ کہا گیا تو اس پر انہوں نے کہا نہیں، ہم پاکستان سے ہم نے کوئی نہیں کیا، اور ہم نہ کوئی دستور کو مانتے ہیں، نہ پاکستان سسٹم کو مانتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ یہ طے ہو رہا ہو کہ صاحب 18 سال کی عمر کا کم بچہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے ملک سے ہم کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں انہوں نے 18 سال والی معاملہ ختم کیا، اور پاکستان نے یہ بھی تو حرکتیں عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے، بھئی مسلمان تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی عمر کا بچہ ہو سکتا ہے، حضرت علی نہیں ہوئے تھے، تو پھر ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو پاکستان میں جب اس طرح کے حکم جب کرتے ہیں تو صرف یہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کیا کر رہا ہے، مسلمان کیا دیکھ رہا ہے، جو آپ کا انتہا پسند مسلمان ہے یا ٹپیکل مسلمان ہے، وہ بھی کیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے ان سے مذاکرات، اس لیے کہ ہم نے مدد کی طالبان کی، وہ ہمارے وہ دہشت گرد ہیں، وہ ہمارے حوالے کریں، یہ بات ہونی چاہیے۔ جی، دہشت گرد اور ہمارے حوالے کریں۔ نصرت مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب نے۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اسد محمود صاحب، وزیراعظم پاکستان نے آج تک ٹی وی کو انٹرویو دیا، اپنے انٹرویو میں انہوں نے کافی انکشافات کی ہیں، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی ایک نئی عبوری حکومت بنی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اوبیسلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مزید کرنا پڑے گا؟ اس وقت افغان عوام کو اور افغان حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے اس وقت جو سچویشن افغانستان کے اندر ہے، اور وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو درپیش ہے اس وقت، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لائیولی ہوڈ کیا ہے، بیکاز ان کا سسٹم سارا تو اس وقت اپسٹ پڑا ہوا ہے، نہ کوئی آرگنائزڈ ان کی پولیس ہے، نہ آرم فورسز ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ پھر آپ دیکھ لیں کہ طالبان جو ہیں اب جو انہوں نے عبوری حکومت قائم کی ہے، اس میں تو سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز اس کا حصہ نہیں ہیں ابھی، انلیس کے عبوری حکومت کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں لے کر آتے، سرٹنلی وہ ایک ڈسٹربنس تو ضرور وہاں پہ رہے گی۔ اچھا، پھر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ تو سچویشن خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے روزگار کا پرابلم ہے، ان کے خوراک کی کمی ہے، فنڈنگ کا پرابلم ہے۔ اچھا، پھر امریکہ نے جس طریقے سے فنڈز کو وہاں پر ان کے فریز کر دیا ہے، تو سرٹنلی یہ ملٹی پل ایک لحاظ سے ایشوز آ رہے ہیں۔ اور ایک تو یہ ضرور ہے کہ جہاں تک تو پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان اپنی کیپیسٹی کے اندر وائے، بیکاز ہم نے تو اس افغان وار جو تھی جو 20 سال چلی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ افغانستان کے بعد ہمارا نقصان ہوا ہے، اینڈ سرٹنلی وی ڈونٹ وانٹ کہ ساری کی ساری چیزیں ریپیٹ کی جائیں۔ اور اٹ از ناٹ اونلی یونائٹڈ نیشن یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے میرا خیال ہے جو ریجنل پاورز آتی ہیں، جو ان کو بالخصوص جو پڑوسی آتے ہیں افغانستان کے، ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ آپ ٹاکنگ آپ ترکی کی بات کریں، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی بات کریں، پاکستان، ایران کی آپ بات کرتے ہیں، سرٹنلی دس از ناٹ اے ٹائم کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں کوئی ملک ہے اور اس کے اندر وہ اسکور لیول کرنے لگا ہے، اور امریکہ کے جس طرح کا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے ٹورڈز افغانستان، وی ہیو ٹو سی اس ریجن کے اندر اب فردر ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ مزید بلیڈنگ ہو، مزید خون خرابہ، امن خراب ہو، لوگوں کی زندگی پریشان ہو۔ افغان عوام کو دیکھیں تو صحیح، پچھلے 42 سالوں کے اندر اتنی مشکل ترین انہوں نے زندگی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ گزاری ہے، جس طریقے سے جتنا نقصان ہوا ہے، اینڈ آئی بلیو کہ اب میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسپیشلی اور جو یونائٹڈ نیشن کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آگے آنا چاہیے ان ساری چیزوں کو، اور اپنے حساب سے ان کو ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو ساتھ لینا چاہیے اور چلنا چاہیے۔ اسد محمود صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جنگ کے معاملات میں اور باقی ساری چیزوں میں، دہشت گردی میں، جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج جو ہے اپنے انٹرویو میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو غیر مسلح ہو جانا چاہیے اور ان سے مذاکرات ہونے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کیس مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے، فائنلی ان کا اپنا ذاتی رائے ایک لحاظ سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پورا ملک جو ہے
وہ اسی رائے کو احتیاط سے تسلیم کرے. پہلی بات تو یہ ہے تحریک طالبان پاکستان وہ ہے کہ جس نے ہزاروں پاکستانیوں کوئی گھروں کو ویران کیا ہے, میں آپ سے یہ بتاؤں, اور ابھی بھی اسی ساری ایکٹیویٹیز کے اندر ایک لحاظ سے شامل ہے وہاں پر. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وار آن ٹیرر کے اندر جو میکسیمم پورشن ڈیمیج کا تھا وہ تو بیسیکلی تحریک طالبان پاکستان نے کیا پاکستانیوں کا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ یہی ٹی ٹی پی تھی جو کہ وہ پشاور کا جو اے پی ایس ہے جس کے اندر وہ نہتے اور معصوم بچے جن کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, دے ور دی ون کہ جی وہ کس طریقے سے مطلب ان کی بھینس چڑھ گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ابھی صرف یہ دیکھنا ہے ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ آن. ہم الحمدللہ وی آر مچ کمفرٹیبل ناؤ. ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی آپ کے چل رہے ہیں, فینسنگ کا کام آپ کا بہت بہتر ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی اسی کے ذمہ داری آپ ہلکے ہلکے آگے جب حالات بہتر ہوتے ہیں افغانستان کے اندر تو افغان طالبان سے کہ جی ہم یہ سرزمین اپنی استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اگینسٹ اینی کنٹری. نو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہ جو اس طرح کے غیر مسلح ہو جائیں, اس سے پہلے بھی ایک لحاظ سے آفر گئی تھی تو انہوں نے اس کے اگینسٹ جو کاؤنٹر آرگومنٹس دیے تھے وہ تو ایسا تھا کہ وہ ریٹ آف پاکستان یا اسٹیٹ کی جو ہے اس کو چیلنج کر رہے تھے, اینڈ وی سے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اب سمپلی سے کہ یہ وہ تمام لوگ جو کہ جنہوں نے اس پاکستان کے اندر آگ اور خون کی ہولی کھیلی ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے وکلاء کے ساتھ, ہمارے نہتے شہریوں کے ساتھ, سولجرز کے ساتھ, اور کین یو بلیو دیز ور دا پیپل کہ انہوں نے ہمارے سولجرز جو تھے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے, وی کہ نہیں وہ یہ کریں اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ریئلی اٹ از ایبسولوٹلی انبلیویبل. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ تو ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, بجائے اس کے کہ آپ نے ان جس طرح وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے مارا جائے. سی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. آئی سمپلی سے آئی ڈونٹ گو ود دس اسٹیٹمنٹ. اسد محمود صاحب, ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات میں افغان طالبان ثالث کا کردار ادا کریں, اور یہ ثالثی کا کردار اس حد تک ہے کہ مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے یہ کس حد تک معاون ثابت ہوگا؟ اتنا فی الحال تو افغان طالبان کی بات کرتے ہیں. سو فار تو دے آر فائٹنگ فار دیئر اون سروائیول والی جس سے بات آتی ہے, ملک چلانا ہے, دیر آر لاٹ مینی ریسپانسبلٹیز. دنیا کو انہوں نے دکھانا ہے کہ وہ جی 21ویں صدی کے جتنے بھی تقاضے ہیں ایک لحاظ سے ان کو پورا کر رہے ہیں. یہ جائے کہ آپ یہ کہیں جی کہ نہیں ان کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, ثالث کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں, فائن. اگر یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تحریک طالبان بغیر کسی شرط کے عائد کیے ہوئے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم نہ صرف یہ کہ غیر مسلح کرتے ہیں, اب یہاں پر میں بات کرنے کو تیار ہوں, اینڈ ہم کسی طرح کی کوئی ایک چھوٹی سی سرگرمی کے اندر حصہ نہیں لیں گے, اور پھر وہ ساری چیزوں کو انرز کرتے ہیں ان کے جو ریلیشن شپ تھی انڈیا کے ساتھ اور کس طریقے سے را اور این ڈی ایس کے نیکسس کے ساتھ جس طریقے سے وہ پاکستانیوں کے اوپر اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ آور ہوئے, ان ساری چیزوں سے اگر وہ تائب نہیں ہوتے اور وہ معافی نہیں مانگتے اور کسی طرح کی کوئی شرط عائد نہیں کرتے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ہم چیزوں کو پھر آگے لے کے چل سکیں گے. اسد محمود صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے. نصرت مرزا صاحب, آپ نے اسد محمود کی باتیں سنی, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان سے جو ہے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نصرت مرزا صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ اسد محمود صاحب نے بہت اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نصرت مرزا صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے, پاکستان کا کالعدم ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کیا اور کالعدم ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کرنے کے لیے ان سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب اور اینکر پرسن حنیف قمر صاحب اور سینئر تجزیہ کار نصرت مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا قیمتی تجزیہ آپ لوگوں نے ہمیں دیا, آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ.